اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائز، آج آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اردو زبان جو ہے وہ کتنی بہتر اور کتنی اعلیٰ اور کتنی اہمیت کی مستحق ہوتی ہے۔ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو بولنے کے بعد بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہیں اردو زبان کے اگر ہم غور کریں تو بہت ہی شیریں ہوا کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اردو بہت اچھی زبان ہے، بڑی پیاری زبان ہے۔ اس زبان میں ہمارے بزرگوں نے دین کی بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، لہذا دین کی ضرورت کے لیے ہمیں اردو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طور پر دین کی خدمت کر سکیں۔ اس لیے خوب محنت سے اور جی لگا کر اردو زبان سیکھو، اردو پڑھو اور اردو بولو بھی۔ ہمارے اکابر بزرگان دین نے جہاں فارسی اور عربی زبان میں کتب تصانیف فرمائی ہیں، ہمارے علماء کرام نے ان کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اردو زبان میں ان کا ترجمہ کیا ہے۔ تو عموماً دیکھیں آج کی تاریخ میں جو منظر عام پر کتابیں عام طور سے چلتی ہیں وہ زیادہ تر اردو زبان میں ہوا کرتی ہیں، اور بہت سے میں نے ایسے مصنف دیکھے ہیں، ایسے مصنف کی کتب کو میں نے پڑھا ہے کہ جن کی کتابیں پڑھنے کے بعد لفاظی بہت ملتی ہے، اور بسا اوقات ایسے ایسے لفظ بھی ملتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد طبیعت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور ویسے بھی اردو زبان جو ہے بہت ہی اعلیٰ زبان اور اعلیٰ معیار کی زبان ہوتی ہے اور بہت اچھی زبان ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اردو کو سیکھیں، اور خود نہیں سیکھ سکے تو کم از کم اپنے نونہالوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو اردو زبان پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جب بچے ہمارے پڑھنے لگیں تو بولنے کی تلقین کریں۔ یقیناً ہمارے بچے جب اردو زبان بولیں گے تو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ یہ میٹھی زبان ہے، شیریں زبان ہے۔ جس طرح میں کچھ لفظ آپ کے سامنے ادا کرتا ہوں، جیسے میں نے کسی سے بولا کہ آئیے تشریف لائیے، جناب والا تشریف رکھیے، یا کھانا تناول فرما لیجئے، میں شدت سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے محسن، میں آپ کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے یاد فرما رہا تھا، مجھے آپ کی سخت ضرورت ہے۔ یہ اردو کے الفاظ، یہ اردو زبان جو یقیناً ہماری زبان سے جب نکلتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ شیریں نکل رہی ہو، مٹھاس نکل رہی ہو، اور سامنے والا بھی جب اردو زبان کے الفاظ کو سنتا ہے تو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ حضرات خود بھی اردو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اگر ہم کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکے، نہیں میں نے پڑھ پائی، تو کم از کم جو الفاظ عام ہیں بول چال میں ہمیں وہ عموماً بولنا چاہیے۔ سامنے والا کچھ بھی کہے، ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے، اس پر ہمیں توجہ نہیں دینی، بلکہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ ہر بندے کو اپنی قبر میں جا کر اپنے بارے میں حساب دینا ہے۔ کوئی دوسرا آپ کی قبر میں حساب دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا کام وہ کریں
جس کا شریعت مطہرہ ہمیں حکم فرماتی ہے، اور ہمارے بزرگوں کے نزدیک یہ زبان جو ہے بڑی اعلیٰ زبان ہے۔ ایک بھاشا میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے بعد اگر بہتر کوئی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ لطافت پائی جاتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم خود بھی اردو زبان پڑھیں، سیکھیں، بولیں، اور اپنے بچوں کو بھی اردو زبان سکھائیں اور بلوانے کی بھی کوشش کریں۔ یقیناً جب ہم اردو زبان کو فروغ دیں گے تو اردو زبان عام ہو جائے گی۔ جب اردو زبان عام ہو جائے گی تو ہماری بولی سامنے والے کو بھی پسند آئے گی، اور سامنے والے کی بھی بولی ہمیں بے حد پسند آئے گی، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ اردو کے ہوں گے، اور جو اردو کے الفاظ ہوتے ہیں وہ مٹھاس پیدا کرتے ہیں، لطافت پیدا کرتے ہیں، دل کو چھو جانے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اردو پر مہارت حاصل کریں، اردو زبان بولیں، اردو کثرت کے ساتھ پڑھیں بھی، اور اگر نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے تو اپنے بچوں کو بھی کم از کم ضرور پڑھائیے گا۔ جب آپ کے بچے پڑھے ہوں گے، یقیناً آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اردو زبان کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام اہل سنت والجماعت کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔